السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کل جو ایک سوال لوگوں میں کھڑا ہوتا ہے کہ سینیٹائزر استعمال کر کے مسجدوں میں آنا، کچھ لوگوں نے کہا کہ منع ہے، استعمال کرنا غلط ہے، ناپاک ہے، مسجد میں آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں چیزیں جو کہی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سینیٹائزر کے اندر کیونکہ الکوہل کا مکس ہوتا ہے اور جو اسپرے خوشبو کے لیے لگاتے ہیں اس کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میڈیکل لائن فیلڈ میں بہت ساری چیزوں میں الکوہل استعمال ہوتا ہے، جیسے زخموں کو صاف کرنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں استعمال کرتے ہیں، یا ایک ڈرگس میں، دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ناپاک ہیں؟ تو پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ الکوہل جو کہ شراب ہے، جس کے پینے سے نشہ آتا ہے، تو اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور پانسے ڈالنا اور بدفعلی لینا، یہ سب کا سب کیا ہے؟ رجس ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، شیطانی عمل ہے، اور اس سے تم باز آؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ شیطانی عمل ہے، یعنی رجس کے معنی ناپاکی۔ تو ناپاکی ایک حصی ہوتی ہے، ایک معنوی ہوتی ہے۔ حصی کے معنی جو محسوس کرتے ہیں کہ لگنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور ایک معنوی ہوتی ہے۔ معنوی کا معنی ہے کہ اگر اس کا استعمال کیا، جیسے شراب ہے، شراب کے پینے سے، شراب جسم میں جانے سے نشہ کرتی ہے، لیکن شراب فی نفسی ہی وہ چیز کیا نجس اور ناپاک ہے؟ اس کا استعمال، پینا حرام ہے، اس کا پینا ناپاک ہے اور وہ حرام ہے۔ لیکن شراب جو رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو شراب ہے وہ شراب ناپاک ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ شراب حصی ناپاکی نہیں ہے بلکہ معنوی ناپاکی ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہے۔ مشرک کو اللہ نے نجس ناپاک کہا۔ تو نجس ناپاک کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کا بدن ناپاک نہیں ہے، اس سے ہاتھ ملانا، اس کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا، میل ملاپ کرنا، یہ نجس نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ یعنی معنوی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے، باطنی نجاست ہے۔ اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان نجس ہے۔ تو اسی طرح سے شراب پینا اور پینے کے بعد جو نشہ ہوتا ہے وہ چیز حرام ہے۔ باقی شراب جو چیز ہے پانی کی طرح، الکوہل جسے کہتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے۔ الکوہل جو کہ بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اگر وہ لگ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ وہ ایسے نجاسات جو بدن کو لگتے ہیں، مثال کے طور پر نواقض وضو میں سے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یا ہوا خارج کرنا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ باقی کچھ چیزیں ہیں جو بدن کو لگ جاتی ہیں، جیسے پیشاب لگ گیا، پاخانہ لگ گیا، یا کوئی اور نجاست لگ گئی، یا الکوہل لگ گیا، تو اس سے وضو کہاں ٹوٹتا ہے؟ کس نے بولا وضو ٹوٹتا ہے؟ اور ناپاک چیز اگر باقی ہے جسم پر، کپڑے پر، تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ اسی طرح سے جو شراب ہے یا ایک الکوہل ہے، یہ نجاست حسیہ ہے یا نجاست معنویہ، باطنی ہے، کیونکہ پیشاب نظر آتا ہے، پاخانہ نظر آتا ہے، اور انسان کو اگر پیشاب پاخانہ لگ جائے تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ باقی جو شراب ہے
کچھ لوگوں نے اس کو ظاہری طور پر بھی اس کو نجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے، یعنی حسی نجاست کہا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ شراب جو ذات ہے، شراب کی جو چیز ہے وہ ناپاک نہیں ہے، حسی نجاست نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، تو شراب پینا حرام ہے، شراب پی کر نشہ کرنا حرام ہے، لیکن شراب بذات خود وہ حرام ہے نہیں ہے۔ جیسے زہر ہے، زہر پینا حرام ہے، زہر کے پینے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ حرام ہے، لیکن زہر رکھا ہوا ہے تو زہر کیا وہ حرام چیز ہے؟ نہیں ہے۔ ناپاک ہے وہ؟ جی وہ ناپاک نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے تمباکو ہے اور سگریٹ پینا ہے، سگریٹ کا پینا، تمباکو کا کھانا حرام ہے، تو کیا وہ فی نفسی حرام ہے؟ وہ تو ایک پودا ہے، ایک پودے کا پتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز اس کے استعمال کرنے کو حرام کی حرمت کا شریعت حکم کرتی ہے تو بذات خود وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ شراب بذات خود حرام نہیں ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ اس کے حرام نہ ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ شراب جو کہ پانی کی شکل میں جو چیز ہوتی ہے جس کو پیتے ہیں وہ حرام ہونے کی دلیل نہیں کہ وہ حرام ہے، پینا حرام ہے لیکن شراب حرام نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی بھی چیز شریعت کے اندر اصل طہارت اس کو مانا جاتا ہے، یعنی طاہر پاکیزہ چیز مانی جاتی ہے کوئی بھی چیز اصل میں، جب تک کہ اس کے اندر ناپاک ہونے کی دلیل پائی جائے۔ جیسے شراب ہے، بعض جیسے بدبودار بہت ہی گندی ہوتی ہے تو اس کی گندگی کی وجہ سے وہ نجس مانی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شراب دلیل اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ شراب پینا حرام ہے لیکن شراب پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حرام کر دی گئی شراب تو مدینے میں لوگوں نے کیا کر دیا؟ شراب کو بہا دیا، گلیوں میں سڑکوں میں شراب کو بہایا۔ تو وہ شراب کو بہا دیا اس لیے کہ اس کا پینا حرام ہے، لیکن یہ نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان برتنوں کو دھویا جائے۔ جیسے کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان برتنوں کو دھونا، اور آپ نے ان برتنوں کو دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کا گوشت جس برتن میں پکایا، بولے گدھا جب حرام ہو گیا تو اس کے برتن کو دھونے کا بھی حکم دیا جس میں وہ پکایا تھا۔ تو اس طرح سے ایک اور آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار ایک چھوٹا سا مٹکا لایا اور اس نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بولے یہ حرام ہے، یہ شراب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ شراب تو حرام ہو گئی ہے، تم کیسے دیتے ہو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بتایا کہ یہ حرام ہے تو پھر اس نے کسی سے بات کیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کو بیچ دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کا بیچنا، خریدنا، اس کی قیمت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس آدمی نے اس بوتل کو کھولا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھینک دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کو بھی اچھی طرح دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اگر شراب جو بوتل میں تھی اگر وہ حرام ہوتی تو اس برتن کو بھی آپ دھونے کا حکم دیتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شراب فی نفسی ہی وہ پانی جو ہوتا ہے پینے کا شراب کا وہ نجس نہیں ہے بلکہ نجاست حسی ہے، یعنی باطنی نجاست ہے۔ اور اسی طرح سے الکوہل جتنے بھی ہیں وہ سب نجاست باطنی ہے، نجاست حسی نہیں ہے، یعنی محسوس کی جانے والی نجاستیں نہیں ہیں۔ تو جب کپڑے کو لگ جائے یا بدن پہ لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ الکوہل کا مادہ اگر ہاتھ کو لگا، جیسے سینیٹائزر ہے، اگر اس کو ہاتھ کو لگا کے نماز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے الکوہل کی وہ تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے،
تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے، اور الکوہل کی خصوصیت یہ ہے، الکوہل جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑنے والا ہوتا ہے، سینیٹائزر کے اندر ہو یا ایک اسپرے جو لگایا جاتا ہے۔ علماء کرام نے کہا کہ الکوہل کی جو تاثیر ہے وہ استعمال کرنے کے بعد میں وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے الکوہل کو اگر تھوڑی سی مقدار میں جو دواؤں کے اندر یا ایک زخموں کو صاف کرنے کے لیے یا ایک کسی بھی چیز کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اصل میں باقی نہیں رہتا ہے، وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ وقتی طور پر اس کو استعمال کرنا، کیونکہ فی نفسی وہ بذات خود وہ چیز حرام نہیں ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ شرعی طور پر جو حرمت کا حکم ہے شراب کا، وہ پینے پر ہے، نہ کہ اس شراب کے چیز کو جو کہ جس کو پیا جاتا ہے اس کو حرام نہیں کہا ہے۔ تو اس لیے یقیناً آدمی کو چاہیے کہ ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل ضرورت ہے جراثیم کش وہ دوا ہے، اور اس کے اندر سینیٹائزر کے اندر پانی اور الکوہل اور دوسرے چیزیں ملا کر بنایا جاتا ہے، اور اس کی مقدار باقی نہیں رہتی ہے، نہ شراب کی بو آتی ہے، نہ شراب کی نجاست نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہوا میں اڑنے والی چیز ہوتی ہے، جو اس کی استعمال کرنے سے جیسے بدن پر اسپرے خوشبو استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ چیز استعمال کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بدن پہ بھی لگے جیسے اسپرے وغیرہ مارتے ہیں تو اس سے بھی کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا، وضو میں فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ پاک ہے، ناپاک چیز نہیں ہے۔ البتہ جو ناپاک ہے وہ پینا ہے، اور خالص شراب جیسے بدبودار چیز ہوتی ہے جس کو لوگ منہ بنا کے پیتے ہیں وہ ناپاک ہے۔ باقی جو الکوہل ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کے استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ڈرگس دواؤں میں استعمال کرتا ہے، جس کو ہم دوا کھاتے ہیں تو یہ دوا بھی جس کے اندر بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اور اس کو ایک اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے اسپرٹ پیدا کرنے کے لیے اس کو ڈالا جاتا ہے، تو اس کے استعمال سے علماء کرام نے کہا کوئی حرج نہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ بہر اللہ تعالیٰ دین کی بصیرت عطا فرمائے۔ جذبات میں، جہالت میں، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے کہہ دینا، ایموشنل ہمارے یہاں بہت لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو ابھی مولوی صاحب نے فتویٰ دیا، پیر صاحب نے اور سجادہ نشین ہیں، انہوں نے کہا کہ بریلوی کے فلاں شیخ سلیم صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے، تو یہ بریلویوں کا فتویٰ جی علم پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کی بزرگیت پر اور ان کے مریدوں کے لیے ان کا فتویٰ صحیح ہے، لیکن علمی طور پر جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس سمجھ ہے، اور علماء اکرام جو بڑے بڑے اسلامک اسکالرز ہیں انہوں نے یہ بات بتائی ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے شراب کا پینا یقیناً حرام ہے۔ پوری دنیا کے ہر مسلمان کے نزدیک شراب حرام ہے، جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ختم کر دے وہ حرام ہے۔ تو سینیٹائزر لگانے سے کیا عقل خراب ہو جاتی ہے؟ کیا اسپرے مارنے سے کیا انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے؟ تمباکو استعمال کرنا حرام ہے، پینا حرام ہے، تو کیا تمباکو فی نفسی ہی وہ حرام ہے؟ جی وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال حرام ہے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرگس نکلتے ہیں لال افیون جسے کہتے ہیں، وہ خشخش کے درخت سے نکالا جاتا ہے، تو اس کا استعمال حرام ہے، لیکن فی نفسی وہ درخت کا ایک پودا ہے، اس سے نکلتی ہے، تو وہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال حرام ہے۔ تو اس طرح سے ہم بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔